حسن مجتبیٰ کو پکڑا ہے اور ایک ہاتھ میں حضرت امام حسین کو، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو کہتے ہیں کہ یہ بچے پکڑ لو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا ہادان ابنا کا، یا رسول اللہ میری طرف توجہ رکھنی ہے، اب اہم موضوع میں انشاءاللہ بالکل مختصراً انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو انشاءاللہ آپ کا عقیدہ مضبوط کرے گی۔ کہیں بھی اہل تشیع اور روافظ میں سے تبدیلیوں میں سے آپ پر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا ہادان ابنا کا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دونوں بیٹے آپ کے ہیں، یہ دونوں بیٹے آپ کے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی ورثہ مقرر فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی فرمایا کہ انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، لیکن اما حسن فلہ ہیبۃ وسعدۃ واما حسین فلہ جرۃ وجود، ان کو میں ورثے میں مال و دولت نہیں عطا کرتا، میں حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری عطا کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ میں حسن کو اپنی سرداری اور ہیبت عطا کرتا ہوں، اور حسین کو اپنی جرت اور سخاوت عطا کرتا ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار تھا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ اور حضرت امام حسین کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے مقدمہ میں عرض کیا اپنے خطاب کے کہ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کا اتنا نام لیا جاتا ہے، اتنا نام لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو پیٹا جاتا ہے، اپنے آپ کو مارا جاتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ یہ کھٹمل، یہ کالے کھٹمل حضرت امام حسین کے نام پر صحابہ کی تذلیل کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو گراتے ہیں۔ میں نے کہا اہل سنت سے تعریف کرنا سیکھو، ہم علی المرتضیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کی شانیں بلند ہوتی ہیں، ہم ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں، شیر خدا کی شانیں بلند ہوتی ہیں۔ ذکر کرنا ہے تو اہل سنت کی طرح کرو، اس طریقے سے کرو۔ یہ کیا بات ہوئی، شیر خدا کا ذکر کیا، امیر معاویہ کو گرا دیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا انداز ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کالے کھٹمل امام حسن مجتبیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی پیالہ نکالا ہو، اس کے اندر سبز رنگ ڈال کے پیالے کا جلوس نکال رہے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ گورے نکلتے ہیں، جھولے نکلتے ہیں، 7 گورے 8 گورے نکلتے ہیں، ایک گوری بھی نہیں نکلی، ایک پیالہ بھی نہیں نکلا امام حسن مجتبیٰ کی یاد میں۔ کیوں نہیں نکلا؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ کوئی اپنا حوالہ نہیں، ملا باقر مجلسی شیعوں کا بہت بڑا عالم، ملا باقر مجلسی شیعوں کا بہت بڑا عالم، اپنی کتاب حیات القلوب میں بھی اور جلاء العیون میں بھی ذکر کرتا ہے، کہتا ہے، اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی نا کہ او سخنا معلوم شبت کہ با معاویہ صلح کنت و خلافت را با او گزارت پس ہما برخاستن و گفتن او مثل پدر اشکافر شد خیمہ حضرت را ریختن اسباب حضرت را غارت کردن حتی مسلح حضرت را زیر پائے کشیدن۔ کہتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی تو شیعہ آئے، علی اور مرتضیٰ کے شیعہ وہ آئے، انہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے چہرے انور پر چپیرے ماری، اللہ اکبر، ان سے مسلح چھینا، ان کے خیمے کو آگ لگا دی، اور آخری جملہ بڑا سخت ہے، اسباب حضرت را غارت کردن، کہا کہ تیرا باپ امیر معاویہ کو حاکم بنا کر کافر ہو گیا اور تو امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے کافر ہو گیا۔ اب بتاؤ یہ کس کا حوالہ ہے؟ ملا باقر مجلسی کا حوالہ ہے، شیعوں کا حوالہ ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہی وجہ ہے نہیں مانتے کہ امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، شیعہ آئے منہ پہ چپیڑے ماری، مذل المومنین کہا، امیر المنافقین کہا، کس کو؟ مصطفیٰ جان رحمت کے لال کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو۔ اور آج کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا سب سے زیادہ نام لینے والے شیعہ ہیں۔ تم شیعہ حضرت امام حسین کی آڑ میں اصحاب رسول کے گستاخ ہو، تم اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہو۔ کوئی شخص اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے، صحابہ کو گالی دے تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کا مصداق تو ہو سکتا ہے، محب اہل بیت نہیں۔ اگر محب اہل بیت بننا ہے تو ایک ہاتھ میں اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ رسول کے دامن کو تھامنا ہے، پھر بات بنے گی، پھر بات ہوگی، پھر ذکر ہوگا، پھر پتہ لگے گا کس کا بیڑا پار ہے، پھر پتہ لگے گا کون پانی میں ہے۔ انہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو منہ پہ چپیڑے ماری، آپ کو تکلیف دی، مذل المومنین کہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یہ ذکر نہیں کرتے، آپ کے نام سے یہ ڈرتے ہیں۔ اور ایک اور 5 حوالے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ احتجاج
ابو منصور احمد تبریسی کا، ملا باقر مجلسی کا، منتہی الاعمال عباس قمی کا، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علامہ اربلی کا، ارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد شیخ مفید کا، یہ 5 حوالے الحمدللہ فقیر آپ کو درجنوں حوالے دکھا سکتا ہے۔ درجنوں حوالے میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی؟ تکلیف تو ان کو ہوئی، ہمیں بھی تکلیف ہوئی، ہم بھی مانتے ہیں، بڑا برا لگا، لیکن جب صلح ہو گئی، جب معاملہ درست ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ کی اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس کی تکلیف کی بات کر رہا ہوں، وہ تکلیف ہوئی، وہ مشاجرات صحابہ میں سے ہے، اس کو ذکر کرنا نہیں چاہیے، بڑوں کا معاملہ ہے، ماں باپ کی لڑائی ہو جائے کون کہتا ہے ماں غلط ہے باپ صحیح ہے؟ کون کہتا ہے؟ نہیں کہتے نا، خاموشی کا حکم ہے نا۔ تو اسی طرح یہ بھی بڑوں کا معاملہ ہے، خاموشی کا حکم ہے۔ تو جب وہ معاملہ ہو گیا، اس معاملے کو ختم کیا، اہل سنت کے سینے کو ٹھنڈک پہنچائی امام حسن مجتبیٰ نے، تو پھر تم کیوں چیخیں مارتے ہو؟ پھر تم کیوں باتیں کرتے ہو؟ تم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو تکلیفیں پہنچائی، اور حضرت یہ 5 حوالے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جس میں پیش کروں گا کہ کیوں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے صلح کی۔ 5 حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صلح ہو گئی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، تو فرماتے ہیں واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، ان شیعوں سے تو حضرت امیر معاویہ بہتر ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، آپ یہ معاملہ حل ہوگا کہ صلح کیوں کی؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے ان شیعوں سے تو امیر معاویہ بہتر ہے۔ کیوں جی؟ ابتغوا قتلی وانتہبوا ثقلی، انہوں نے میرے مال کو لوٹا ہے، انہوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ واللہ لئن آخذ من معاویہ عہدا حکم به دمی و آمن به فی اہلی، رب کعبہ کی قسم ہے اگر میں امیر معاویہ سے صلح کر لی ہے تو اس سے میرا مال بھی محفوظ ہو گیا ہے، میرے اہل بھی محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ وجہ بتائی آپ نے وجہ بتائی کہ امیر معاویہ سے صلح کرنے کے ساتھ میرا مال بھی محفوظ ہے، میری جان بھی محفوظ ہے، میرا خون بھی محفوظ ہے، میرے گھر والے بھی محفوظ ہے۔ شیعوں سے بہتر ہے امیر معاویہ۔ کیوں جی؟ آگے بتائی واللہ، ہر جملے میں حضرت نے قسم کھائی، ہر جملے میں کہتے ہیں واللہ لو قاتلت معاویہ لآخذوا بعنقی حتی یدفعوه لی الیہ، فرمایا کہ اگر میں امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا، توجہ یہ شیعوں کا نقاب آج ہم پھاڑ چکے ہیں، زور لگ رہا ہے لیکن پھاڑ چکے ہیں۔ کہا کہ اگر میں امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا تو یہ شیعہ کمینے مجھے پکڑتے، مجھے گردن سے پکڑتے، بعنقی کے الفاظ ہیں، مجھے گردن سے پکڑتے اور امیر معاویہ کے لشکر کو مجھے بیچ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ فرمایا کہ اگر میں امیر معاویہ سے جنگ کر لیتا، ان کے مقابلے میں آ جاتا، تو یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں، جنہوں نے آ کے مجھے چپیڑے ماری ہیں، جنہوں نے مجھے مذل المومنین معاذ اللہ کہا ہے، وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے اس کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین، ایسا امیر المومنین ہے جو منافق ہے، ایسا بندہ ہے جو مومنین کو ذلیل کرنے والا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کی ترقی کا سبب، اہل سنت کے عروج کا سبب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ ہم تو نہیں کسی کی عزت کو کم کرتے، ہم تو نہیں کہتے کسی نے کسی کو ذلیل کیا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اگر میں امیر معاویہ سے صلح نہ کرتا تو یہ شیعہ مجھے پکڑ کے امیر معاویہ کے لشکر کو بیچ دیتے اور پھر میرے ساز و سامان کو برباد کر دیتے۔ سامعین کرام، یہ جو صلح تھی نا، اس صلح کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا چودھری ہے، یہ میرا بیٹا، آہستہ نہ بولو، محبت کے ساتھ، آخری وقت ہے، یہ میرا بیٹا چودھری ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا یہ 2 بڑے لشکروں کے درمیان فئتین من المسلمین، خالی فئتین کے الفاظ نہیں ہیں، بخاری، دارمی، ہر کتاب میں، حدیث کی کتاب میں الحمدللہ فقیر والا دکھائے گا، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب یہ بتائیے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس گروہ کو مسلمان کہہ دیا، یہ کون ہوتے ہیں کافر کہنے والے؟ یہ مصطفیٰ سے زیادہ جانتے ہیں جن کے لیے دین اترا، اس کائنات کو جن کے لیے بنایا گیا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جب وہ کہہ گئے کہ دونوں گروہ مسلمان ہیں اور میرا بیٹا ان دونوں گروہ جو کہ مسلمان ہیں ان کے درمیان صلح کروائے گا، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ یہ صلح کا سلسلہ کرنا، یہ قتل و غارت سے بچ جانا ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں فقط کونسلر لیور کے بھی الیکشن ہو نا تو 10 قتل ہو جاتے ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کتنی بڑی سلطنت کو 30 لاکھ مربع میل اتنی بڑی سلطنت کو لات مار دی، فقط کس لیے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچانے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خاطر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ہر چیز کی قربانی دے دی، اور یہی اہل سنت ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی پر موت دے اور اہل سنت حقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کا ادب عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اصحابہ کی غلامی عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔